لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا، اللهم بارك لنا، اللهم بارك لنا، اللهم ارزقنا جناها وحببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگو، رب کائنات نے ارشاد فرمایا: لہو مقالید السماوات والارض. زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی چابیاں رب کائنات کے پاس ہیں. زمین اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں رب کائنات کے پاس ہیں. جتنے بھی اللہ کریم نے خزانے بنائے ہیں، تمام کے تمام خزانے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے رب کائنات چاہتے ہیں رزق کو کشادہ فرما دیتے ہیں، وسیع فرما دیتے ہیں، اس پر رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور رزق صرف یہ نہیں ہے کہ ٹکر کھا لو، روٹی ٹکر کا نام رزق نہیں ہے. صرف یہ بھی رزق ہے، لیکن اکیلا یہ رزق نہیں ہے. آپ کو اور مجھے اللہ نے صحت عطا کی ہے، یہ بھی رزق ہے. رب کائنات نے آپ کو اور مجھے آب و ہوا طبیعت کے موافق دی ہے کہ ہماری طبیعت اس آب و ہوا میں اچھی طرح جو ہے وہ میچ کر گئی ہے کہ ہم ٹھیک ٹھاک رہ رہے ہیں. یہ آب و ہوا ہمیں متاثر نہیں کرتی، بلکہ ہم اس آب و ہوا میں رچ بس گئے ہیں کہ ہمارے لیے یہ آب و ہوا موافق ہو گئی ہے. یہ بھی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رزق ہے. ہم آکسیجن لے رہے ہیں، یہ بھی مولا کریم کی طرف سے ہمارے لیے رزق ہے. اعلی اولاد بھی ہمارے لیے رزق ہے. ماں باپ بہن بھائیوں کا مل جانا یہ بھی ہمارے لیے رزق ہے.
آنکھوں کا مل جانا، کانوں کا مل جانا، زبان کا مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رزق ہے۔ علوم کا مل جانا اور یہ دینی مجالس مل جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ صرف ٹکر کا نام رزق نہیں ہے کہ مولانا صاحب دعا کرو اللہ رزق عطا کر دے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، فرمایا کہ اگر ٹکر روٹی صرف رزق کا نام ہوتا تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی اوقات سے بڑھ کر روزانہ ٹھوس ٹھوس کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی اوقات سے بڑھ کر روٹی کھاتے ہیں اور زور لگا لگا کر کھانا کھاتے ہیں کہ پوری طرح پیٹ بھر جاتا ہے اور یہی عادت بنا لی ہے، فرمایا کل قیامت کے دن میدان حشر میں یہ ننگے اور بھوکے ہوں گے۔ تو صرف ٹکر کا نام رزق نہیں ہے کہ ٹکر مل جائے بس۔ اور پیسہ بھی رزق نہیں ہے، صرف مال اور دولت، شان اور شوکت یہ اکیلے رزق نہیں ہے۔ رزق ضرور ہے لیکن صرف یہ رزق نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس رب کریم نے دولت کے بڑے بڑے خزانے دے دیے، اربوں کروڑوں ان کو رقمیں دے دی اور کروڑوں روپے کے، کھربوں روپے کے وہ مالک ہیں، لیکن ڈاکٹروں نے ان کو منع کر رکھا ہے کہ صاحب جی آپ نے گھی نہیں کھانا، آپ نے پراٹھا نہیں کھانا، یہ آپ کو لڑ جائے گا۔ اور ادھر ایک غریب ہے سارا دن مزدوری کرتا ہے، نہ اسے گوشت لڑتا ہے، نہ اسے گھی لڑتا ہے، نہ اسے پراٹھا لڑتا ہے۔ تو صرف مال اور دولت رزق نہیں ہے۔ اچھی سواری مل جانا یہ بھی رزق ہے اللہ کی طرف سے۔ گھر میں جانوروں کا مل جانا جن کا ہم دودھ پیتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رزق ہے۔ مال تجارت بھی ہمارے لیے رزق کا ذریعہ ہے، اس لیے فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی چابیاں مولا کریم کے پاس ہے۔ بارش، گرمی، سردی، موسم یہ سب ہمارے لیے اللہ نے رزق بنایا ہے، یہ ہماری خوراک کے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ کوئی براہ راست ہماری خوراک ہے اور کوئی ہماری خوراک کے ذرائع ہے۔ پٹرول ہو گیا، ڈیزل ہو گیا، گاڑی میں ڈالتے ہیں، گاڑی اڈے پہ لے گئے، دکان کھولتے ہیں، روٹی ٹکر کمایا، شام کو گھر آ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے رزق ہے۔ تو ان رزق کی قدردانی کرنا ہوگی ہمیں، اگر ناقدری کریں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ جب آپ کسی شہر میں داخل ہو تو 3 بار پڑھے اللہم بارک لنا، اللہم بارک لنا، اللہم بارک لنا۔ اے مولا کریم، اے پروردگار عالم، ہم شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اس داخلے کو ہمارے لیے باعث برکت بنا، باعث خیر بنا، باعث بھلائی بنا، باعث عافیت اور سلامتی بنا ہمارے لیے۔ اور فرمایا اللہم ارزقنا جناحا، اللہم ارزقنا جناحا۔ اے مولا کریم، ہم شہر میں جا رہے ہیں تو اس شہر کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ میوہ جات ہے وہ ہمارا رزق بنا دے۔ ادھر صوفی کہتا ہے وہ حضرت صاحب رکھی سکھی تو گزارا کر لو، قیامت میں مزے کر لیں گے۔ تو مولا کریم نے قرآن میں نہیں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا اور آخرت کی حسنات عطا فرما؟ تو کیسا قانون دان اور اتنا بڑا عقل مند علامہ بن گیا ہے، کہتا ہے آخرت کی حسنات لے لیں گے، دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ رب نے دعا سکھائی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے مولا کریم مجھے دنیا کی حسنات عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی تمام تر حسنات عطا فرما۔
تو دنیا میں اچھا مکان، اچھا کپڑا، اچھا ٹکر کھانا چاہیے، لیکن بھینس کی طرح نہیں کھانا چاہیے۔ میں حدیث سنا چکا ہوں آپ کو۔ اور حد سے زیادہ کھائیں گے یہ ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے بھی وبال ہے، ہمارے معدے کے لیے بھی وبال ہے، اور ہمیں اپنی کمائی کے پیسے ڈاکٹر کو دینے پڑیں گے۔ اور آخرت میں بھی حضور نے فرمایا ایسے لوگ ننگے اور بھوکے ہوں گے، کیونکہ یہ حرص اور حوث اللہ کو پسند نہیں ہے۔ طبیعت میں اعتدال ہونا چاہیے، کھانے پینے، پہننے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بولنے میں، معاملات میں اعتدال ہونا چاہیے طبیعت میں۔ اللہ معاف کرے، آج کل جیسے ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ولیموں پہ چلے جاؤ تو آدھے سے زیادہ کھانا ہم ضائع کر دیتے ہیں، آدھے سے زیادہ کھانا ضائع کر دیتے ہیں۔ اور کوئی مولانا صاحب اگر ساتھ آ جائے تو مولانا صاحب آپ ادھر چلے، یہ ساڑھے نال لمبے ہوئے حضرت صاحب اسا پلیٹا تلو سے پڑے، بس بوٹی کھا لی، شوربہ بچ گیا، ہڈیاں بچ گئی، وہ ٹیبل کے نیچے جا رہی ہے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر کام ہو رہا ہے۔ جانور بھی ایسا نہیں کرتے جیسے یہ کر رہا ہے، یا خونخوار بھیڑیے سے بھی بدتر کام کر رہا ہے، وہ بھی شکار مار کے کھاتا ہے اور یہ ضائع کر رہا ہے۔ باہر آ کے گلہ بھی کرتا ہے، شادی والوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا، کتنا کھانا ضائع کر کے جا رہا ہے، اور اس کا عذاب تجھ پر نہیں آئے گا کیا؟ دل میں بغض، حسد اور کینہ انسان کے اندر پلتا ہے، چھوٹے چھوٹی ناشکریوں کی وجہ سے۔ جب رزق کی اندر ناشکری کرتا ہے، اس کو ضائع کرنا ناشکری ہے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی، ناشکری کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں دل دیا کہ یہ دل ہم مولا پر فدا کر دیں، رب کائنات پر فدا کر دیں، لیکن اس دل میں ہم نے بغض اور کینے اور حسد کو جگہ دے دی، اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت تک مولا کریم اپنی توجہات فرماتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ بندہ ہماری طرف لوٹ کر آتا ہے یا نہیں آتا۔ جب یہ حسد، بغض اور کینے کی انتہا پر پہنچ جاتا ہے، اللہ اسے ہنگنے موتنے والوں کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے، گل سڑ جانے والی لاشوں پہ مر جاتا ہے۔ یہ دوست ناراض ہو جاتے ہیں، حضرت صاحب آج تک تو ہم نے نہیں سنا یہ باتیں، آج تک تو کسی مولوی نے نہیں کہا، تو آؤ میں آپ کو حدیثیں دکھاتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی ہے یا نہیں فرمائی؟ کہاں پھرتے ہیں بتائیے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ سیاح و سیاحت کے بڑے مداح تھے، اور پوری زندگی اسی ذوق میں گزار دی۔ کسی شہر میں آپ نے مستقل رہائش اختیار نہیں کی، چند سال فلاں شہر میں، پھر اس شہر کے بعد فلاں شہر میں، فلاں شہر میں۔ تو شیخ سعدی نے لکھا، جب میں دمشق کے شہر میں تھا، میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ عشق مزاجی میں مبتلا ہے، امیر ہو غریب ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، سارے عشق مزاجی میں مبتلا ہے۔ اور میں نے چند دن کے بعد دیکھا مولا کریم نے ان پر عذاب مسلط کیا، اور وہ عذاب تھا 61 سالی کا، ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی۔ حضرت صاحب بڑی مہنگائی ہے، دعا کرو۔ تو شیخ سعدی کا یہ واقعہ سامنے رکھ لو، فرمایا چھوٹے بڑے سارے عشق مزاجی میں مبتلا تھے، مرد و خواتین سارے بدماشی میں مبتلا تھے، اللہ نے ان پر 61 سالی کا عذاب بھیج دیا۔ اور اتنا 61 سالی آئی، اتنا 61 سالی آئی، شیخ سعدی فرماتے ہیں لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے باہر گھر کے دروازوں کے باہر پڑے تھے، تو اللہ نے اپنے عاشقوں کو بھیجا، اللہ نے اپنے عاشقوں کو بھیجا، اور ان کے ہاتھ میں کھانے ہی کھانے تھے۔
اور اللہ نے اپنے پیاروں کے دل میں الہام فرمایا، وہ سارے عاشقوں سے باری باری کہتے جا رہے ہیں معشوق چاہیے، ٹکر چاہیے، معشوق چاہیے، ٹکر چاہیے۔ تو شیخ سعدی فرماتے میں جتنے عشق مزاجی کے مریضوں سے ملا اور بھوک سے تڑپ رہے تھے، قریب تھا کہ مر جاتے، جب ان سے کہا گیا معشوق چاہیے، ٹکر چاہیے، تو انہوں نے کہا لگاؤ آگ ہماری معشوقوں کو، ہمیں ٹکر چاہیے، ہمیں تو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ آئی، یہاں سے ایک نقطہ نظر آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارے دل کے اندر کسی غیر محرم کی محبت آئے، ہمارا دل کسی حسینہ کو گل سڑ جانے والی لاش کی طرف میل ہو جائے، روزہ رکھو، آپ پہ ہوا نکل جائے گی، گرمی ہو سردی ہو روزہ رکھنا شروع کر دو۔ دیکھو کیسے ان محبوباؤں کی یہ جن کو گلے بیبونا کہتا پھر رہا ہے، ایک طرف آگ ہو، دوسری طرف یہ حسیناؤں کا حسن ہو، یہ حسیناؤں کا حسن آگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ جب تمہیں اور مجھے آگ چھوئے گی، تیرا اور میرا جسم جل جائے گا، لیکن ایمان باقی رہے گا، ایمان باقی رہے گا، کلمہ کی دولت باقی رہے گی، دین باقی رہے گا۔ لیکن جب تو اپنی آنکھوں سے ان گل کھڑ جانے والی لاشوں کو دیکھے گا، یاد رکھ سب سے پہلے اللہ اپنی عظیم نعمت تجھ سے چھین لے گا، اور وہ قرآن کی نعمت ہے۔ قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوگی۔ اب آپ مشاہدہ کر لو سارے، معاشرے میں اپنے آپ پر بھی دیکھ لو، ماحول کو بھی دیکھ لو، جو لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے وہ عشق مزاجی کے مریض ہیں۔ عشق مزاجی کے مریض ہیں وہ، اور انتہا درجے کے بدتمیز ہیں۔ پہلا عذاب اللہ نے، جیسے انسان بدنظری کرتا ہے، کسی ہنگنے موتنے والی کو دیکھتا ہے، کسی ہنگنے موتنے والے کو دیکھتا ہے، پہلا عذاب اللہ اپنے پیارے کلام کی تلاوت کی توفیق سے چھین لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جا بدبخت، جو کرنا جا کر۔ ہم نے اپنی نعمت عظیمہ، جس کے لیے ہم نے اپنے پیغمبر کو در بدر ٹھوکرے کھانے پر مجبور کیا، جلاوطن ہونا منظور کرایا، اور ایسا نہیں ہے پیغمبر علیہ السلام کتنی تکلیف سے جب آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، کتنی تکلیف جھیلنا پڑی کہ آپ جب مکہ چھوڑ رہے تھے اتنے دور پہنچے کہ آپ قریب تھا کہ چند قدم آگے چلتے کعبۃ اللہ آپ کی آنکھوں سے اوجل ہو جاتا، حضور رونے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، اور فرمایا کعبۃ اللہ، اے حجر اسود، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میرا دل نہیں چاہتا میں تجھے چھوڑ کر جاؤں، لیکن اللہ کے ان دشمنوں نے مجھے تجھے چھوڑ جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ ساری تکلیفیں کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کافر تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، کیوں پہنچا رہے ہیں؟ قرآن اور قرآن کے مفاہیم سمجھانے کے جرم میں آپ سے یہ دشمنیاں کی ہیں لوگوں نے۔ صرف یہی ایک جرم تھا کہ توحید کا پیغام دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن کی تعلیمات آپ نے اپنے بہترین انداز میں لوگوں کو سمجھائی، لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اسی قرآن کو سمجھانے کے جرم میں آپ کے ساتھ لوگوں نے دشمنیاں کی ہیں، ورنہ آپ علیہ السلام فرما رہے میرا دل نہیں چاہتا میں کعبۃ اللہ کو چھوڑ کے جاؤں۔ اپنے پیارے اور لاڈلے محبوب کو اللہ تکلیفوں سے گزرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور صرف اس لیے برداشت کیا کہ آپ جیسے اور مجھ جیسے نالائقوں تک کلام الہی پہنچائے،
اور کلام الہی سے محرومی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا جرم بدنگاہی ہے۔ جیسے آپ حسیناؤں کی طرف دیکھو گے، قرآن ختم، قرآن کی تلاوت ختم، سینوں سے اللہ قرآن چھین لیں گے۔ اور یہ چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد اللہ اپنے پیاروں کی محبت اس سے چھین لیتے ہیں۔ جہاں بیٹھتا ہے علماء کے خلاف بھونک رہا ہے، علماء کرام کو بھونک رہا ہے، اللہ والوں کو بھونک رہا ہے، تبلیغی جماعت والوں کو بھونک رہا ہے، مدرسے والوں کو بھونک رہا ہے، خانقاہ والوں کو بھونک رہا ہے، قاری قرآن کو بھونک رہا ہے، حفاظ کو بھونک رہا ہے۔ بس اور یہ چھوٹا موٹا عذاب نہیں ہے۔ مولا کریم سے جب بھی ہم نے بے وفائی کی، اور یہ بے وفائی ہے کہ دل اللہ نے اپنی محبت کے لیے دیا، اپنی محبت کے لیے دیا کہ اس دل میں صرف اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کے انوارات ہوں گے، اللہ کا نور ہوگا، اللہ کا قرآن ہوگا، اللہ کا محبوب ہوگا، لیکن اس نے دل میں غیروں کو جگہ دے دی، تو مولا نے سب سے پہلے اس بدبخت سے قرآن کی نعمت چھین لی، قرآن کی تلاوت چھین لی، پھر اس کے بعد اپنے پیاروں کی محبت بھی چھین لی۔ ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، اللہ سے تعارف کروانے والے العلماء ورثۃ الانبیاء، اور یہ علماء کو بھونک رہا ہے، تو کہاں سے نور اور انوارات آئیں گے بتائیے؟ کہاں سے خیر اور برکات آئیں گی ہم پر؟ ناراض ہو رہے جی حضرت بڑا سخت بولتا ہے، بھئی آپ سے خیر خواہی کر رہے ہیں، آپ کے دل میں جو آگ لگی ہے عشق کی، اس کے ذریعے سے آپ نے نیکیوں کو آگ لگانا شروع کر دی، حالانکہ ہم آپ کو سبق دے رہے ہیں کہ آپ اس عشق کی آگ کو مزید بھڑکائیے، لیکن اس سے گناہوں کو جلائیے، حسیناؤں کو جلائیے، اور اس عشق کو اللہ کی محبت پر لے آئیے کہ آپ کے دل میں اللہ ہی اللہ ہو، رسول اللہ کی محبت ہو، قرآن کی محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی محبت ہونی چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں ہم۔ اور یہ اہل جنت کے اوصاف ہے، اللہ کے پیاروں کے اوصاف ہے کہ انہوں نے اپنے دل میں عشق کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور اللہ کی محبت کو اپنے دل و جان میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں۔ تو بہرحال فرمایا اللہم ارزقنا جناحا، جب آپ شہر میں داخل ہو جاؤ، جب شہر میں داخل ہونے لگو تو دعا کرو اللہم ارزقنا جناحا، اے مولا کریم اس شہر کے اعلیٰ سے اعلیٰ میوہ جات میرے رزق میں لکھ دے۔ اور یہ شہر میں جا کے اپنا ایمان برباد کرتا ہے۔ آنکھوں سے اس نے حسیناؤں کو دیکھنا شروع کیا، قرآن کی نعمت آہستہ 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 چھنتی جا رہی ہے، اور یہ بدماشی میں بڑھتا جا رہا ہے، قرآن سے بالکل محروم، اہل اللہ سے نفرت، یہ دوسرا عذاب اس پر آیا ہے۔ اب یہ اس حسینہ کے پیچھے پاگل کتے کی طرح پھرے گا۔ اب صرف یہی بس نہیں ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا جب آدمی زنا کرتا ہے مولا کریم اس کے دل سے ایمان کو نکال دیتے ہیں۔ ایمان کا ایک لباس ہے، اللہ اس سے چھین لیتے ہیں جب آدمی زنا کرتا ہے۔
محدثین نے لکھا ہے اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو یہ کفر پر مرا ہے. اور آپ کو پتہ ہے زانیوں کو توفیق توبہ بھی نہیں ہوتی. ہم کہہ رہے ہیں بھائی اللہ والوں سے جڑ جائیے. ہمیں بھی کافی سارے لوگ میسج کرتے رہتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں, حضرت توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے, توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے, کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ توبہ پکی ہو جائے. میں نے کہا ہاں ایسا وظیفہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ بری محفل چھوڑ دو. جو دوست زنا کرنے والے ہیں, شراب پینے والے ہیں, جوا کھیلنے والے ہیں, ان کو چھوڑ دو. آ جائیے یہاں, اللہ اللہ سیکھیے, اللہ والوں کو دوست بنائیے, عزت داروں کو دوست بنائیے. پھر دیکھیے آپ کے ساتھ کہ دل کے اندر سے کیسے آپ کے اندر سے گناہوں کی غلاظت دور ہوتی ہے جو محبت کے نام پر آپ کے دلوں میں ہے. گناہ ہو گیا توبہ کریں, پہلا وظیفہ, اور سچے دل سے توبہ کریں. توبہ ہو گئی, اب برائی سے دور بھاگیں, گناہ سے دور بھاگیں, کسی اللہ والے کے پاس آ جائے. اس کے بعد اٹھنا بیٹھنا رکھے, آنا جانا رکھے, انشاءاللہ خیر خیریت ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اللہ والا بھی سچا ہو. ایسا نہ ہو کہ اس نے مونوگراف تو مولویوں والا لگا رکھا ہو اور خود اس نے اپنی مشوقیں پال رکھی ہو. پھر آپ کہیں پھر میسج آ جائے, غازی صاحب میں نے فلاں مولوی صاحب سے یاری لگائی کہ مجھ سے زنا چھوٹ جائے, تو پتہ لگے حضرت جاگوڈا ہے, حضرت میگڑو وڈے بدماش لکھنے لگے. ایسا ہے مونوگراف ٹائٹل مولوی والا ہے, حافظ, قاری, عالم, لیکن حقیقت کچھ اور ہے. تو ہمیں ان کا گلہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان سے دور بھی بھاگ جانا چاہیے. ہمیں اللہ والوں کو تلاش کرنا چاہیے, اور جب مل جائے. اور اللہ والا کون ہے؟ فرمایا اس زمانے میں اللہ والا وہ ہے جو گناہ چھوڑ دے. آپ بیٹھے, آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں, اس کی معشوق بھی نہیں ہے, معشوقوں والی باتیں بھی نہیں ہیں. اب نیکی میں کم ہے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ اللہ والا ہے, کیونکہ صحبت کا اثر پڑتا ہے. جو اس دل میں ہوگا, اس کے ساتھ بیٹھنے والا دل, وہ اس کو اخذ کرے گا, اور آٹومیٹکلی یہ چیزیں اس کے اندر جائیں گی. تو دل صاف ہونا چاہیے, دل. اور جب دل پاک اور صاف ہوگا تو اس کے اثرات بھی اچھے ہوں گے. اور یہ ایک دو دن میں پتہ نہیں چلے گا. میرے دادا پیر فرماتے ہیں بچے کو آپ روزانہ اخروٹ کھلائیں, میوہ جات کھلائیں, بادام کھلائیں, کشتہ کھلا رہے, اور انچی ٹیپ لے کے بیٹھے, روز ناپ رہا ہے کتنی بڑھ رہا ہے, تو پتہ نہیں چلے گا, طبیعت خراب ہو جائے گی. کہو گے قد تو بڑھ نہیں رہا, کھلانے کا کیا فائدہ. کہ کھلاتے رہو, 6 مہینے کے بعد, سال کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی شلوار اور قمیض چھوٹی ہوگی, قد بڑا ہو گیا. 6 مہینے کے بعد, سال کے بعد پتہ چلے گا. تو لیکن خوراک روزانہ دینی ہے. تو اہل اللہ کی مجلس یہ خوراک ہے. مولانا روم نے فرمایا یک زمانہ بصحبت اولیاء, یک زمانہ بصحبت اولیاء از بہتر یک 100 سالہ, از بہتر 100 سالہ عبادت بیریا. ایک لمحہ کسی سچے اللہ والے کے پاس بیٹھ جاؤ, 100 سال بیریا عبادت سے بہتر ہے. کیا مولانا روم کوئی عام آدمی ہے؟ اس نے اپنی پوری زندگی کا تجربہ لکھا ہے, اور اپنے زمانے کا قطب الابدال, قطب زمانہ ولی, مجدد تھا, بہت بڑا عالم, بلند پائے کا عالم, کہ اس جیسا عالم ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا.
تو آپ لکھ رہے ہیں یک زمانہ با صحبت اولیاء از بہتر 100 سالہ عبادت بے ریا، کہ ایک لمحہ کسی اللہ کے سچے عاشق کے ساتھ بیٹھ جاؤ 100 سال بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ 100 سال بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو بہرحال فرمایا اللہم ارزقنا جناح، شہر میں داخل ہو رہا ہے، دعا کر رہا ہے مولا اس شہر کے میوہ جات میرا رزق بنا دے۔ اخروٹ دیکھ دیکھ کے دل میں حسرت نہ آئے یار پیسے ہوئے نا، نہیں کماؤ، محنت کرو، کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، پھر لے کے کھاؤ بھی صحیح، اپنے آپ کو ترساؤ نہیں۔ دل کہہ رہا ہے اخروٹ کھائے، بادام کھائے، کشتہ کھائے اور فلاں فلاں بڑی بڑی نعمت کھائے، کھاؤ۔ دل کہے گناہ کرے کہ نہیں، دل کہہ رہا ہے حسینے کو دیکھو کہ نہیں، مر جاؤں گا نہیں دیکھوں گا، ڈٹ جاؤ۔ دل کی مخالفت ناجائز کاموں میں کرو۔ آپ کا نفس کہہ رہا ہے گوشت کھاؤ، جاؤ گوشت لو کھاؤ، لیکن آپ کا دل کہہ رہا ہے 2.5 من کی ہنگنے موتنے والی لاش کو دیکھو، نہیں دیکھنا، نظر جھکا لینی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے سامنے حسینہ آ گئی، آپ نے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے آنکھ جھکا لی، اس غم اور صدمے میں اگر آپ پر موت آ گئی شہادت کی موت ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا، فرمایا اگر آپ کو کسی سے محبت ہو گئی، آپ نے اس محبت کو توڑنے کے لیے، اس محبت کو دل سے نکالنے کے لیے اتنے صدمے اٹھائے، اگر ان کی وجہ سے آپ کمزور اور لاغر ہو گئے اور اسی حالت میں مر گئے تو آپ پھر بھی شہید ہیں۔ آج تو اتنا بڑا عشق بھی نہیں ہے، رنگ پیلا نہ پوئے دیں ایک نہ دبئی صحیح۔ تو بہرحال فرمایا وحببنا الی اہلھا، یا اللہ اس شہر کے رہنے والوں کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ اللہم ارزقنا جناحا، اے اللہ اس شہر کا اعلیٰ سے اعلیٰ میوہ میرا رزق بنا دے۔ وحببنا الی اہلھا، اس شہر کے سارے لوگوں کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ کیا مطلب؟ جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام ہو جائے۔ اچھا تو جس کام کے لیے آیا وہ کام ہو گیا، اب ایسے آنا نہیں ہے، جناب رسول اللہ نے سکھایا ہے، فرمایا آگے بھی مان وحبب صالحی اہلھا الینا، اے مولا کریم اس شہر کے وہ لوگ جو تیرے دوست ہیں، تیرے عاشق ہیں، تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، نیک ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، حقیقی اللہ والے ہیں، وحبب صالحی اہلھا الینا، ہمارے لیے یعنی ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیجیے۔ کیسی دعا سکھائی، حببنا الی اہلھا، اللہ میری محبت سب کے دل میں ڈال دے۔ شہر میں جائے گا سارا کام پیر صاحب تھوڑی وہاں کریں گے، حضرت صاحب یا استاد صاحب تھوڑی کریں گے، آپ کو عدالت بھی جانا پڑے گا، تھانے میں بھی جانا پڑے گا، وہاں کوئی آپ کو اچھا بھی ملے گا، برا بھی ملے گا، بدتمیز بھی ملے گا، رشوت خور بھی ملے گا۔ تو وحببنا الی اہلھا، یا اللہ اس شہر کے تمام رہنے والوں کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ تو ایسا نہیں ہوتا جب ہم شہر میں جاتے ہیں اگر کوئی پریشانی کوئی مجبوری کھڑی ہو جائے، لوگ کہتے ہیں یار مولوی ہے، یار اس کے چہرے پہ سنت ہے، بندہ نمازی لگ رہا ہے، دیندار لگ رہا ہے، اس کی پریشانی۔ اگر اتنا بھی، یہ تو بڑے دور کی باتیں ہیں، کم از کم اتنا بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی گاڑی میں ٹکرا جائے
किसी को हमारा जिस्म का कोई हिस्सा लग जाए तो वो बड़ी गुस्से से देखता है, लेकिन दूसरे लम्हे उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, यार मौलवी साहब जा रहा है छड्डो यार, मौलवी साहब जा रहा है छड्डो यार। अगर उसके अपने जैसा हो तो गिरबान पकड़ लेता है, तूने मुझे मारा तो मारा क्यों है, अंधा है तू। अब मौलवी साहब जा रहा हो उसको कोई अंधा नहीं कहता, मौलवी साहब देखो सही, वहब्बिबना इला अहलिहा, ये है कि या अल्लाह शहर के तमाम लोगों के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। वहब्बिब सालिही अहलिहा इलैना, जो इस शहर में तेरे प्यारे रहते हैं उनकी मोहब्बत मुझे अता फरमा। तो फरमाया आप शहर में जाओगे, काम अपना करोगे, किसी अल्लाह वाले की जाने अनजाने में अगर जियारत हो गई, पता नहीं होता बंदे को, कोई बुजुर्ग सामने से गुजरा वैसे देख रहा है बंदा, ना कोई शनाख्त है, ना पहचान है, ना तारुफ है, कुछ भी नहीं है, बस उसने समझा कोई आम आदमी गुजर रहा है। अल्लाह उसके दिल का नूर भी इसके दिल में कुछ न कुछ डाल देता है, लेकिन हमें दुआ ही नहीं आती। हम रोजाना पुल फजल पे जाते हैं, रोजाना हथेजी जाते हैं, हमें दुआ आती नहीं है, अगर आती है पढ़ते भी नहीं है। जबकि शहर में जाने से पहले अल्लाहुम्मा बारिक लना, अल्लाहुम्मा बारिक लना, अल्लाहुम्मा बारिक लना 3 बार पढ़े, फिर उसके बाद पढ़े अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना जनाहा वहब्बिबना इला अहलिहा वहब्बिब सालिही अहलिहा इलैना। एक बार ये दुआ पढ़ लें तो आपका ये जाना नेकियों वाला सफर हो गया, रूहानी सफर हो गया आपका। तो अल्लाह वाले फरमाते हैं कि आप ये दुआ मुसलसल पढ़ते रहेंगे, आपके एक शहर में आना जाना है तो बहुत जल्द अल्लाह आपको अपने प्यारों से मिलवा देगा, यानी अल्लाह के दोस्तों से आपकी मुलाकात हो जाएगी उस शहर में, और ऐसा सबब बनेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कितने लोग यहाँ मिलते हैं, ओ जी हम तो बहुत बार बहावल नगर गए, बहुत बार बहावल नगर गए, लेकिन हमने तो हजरत का नाम नहीं सुना, लेकिन तबलीगी जमात में चिल्ले के लिए जाते हैं और वापसी आके बताते हैं हजरत साहब थोड़े पीर की ज़ियारत की है, बड़ा मजा आया है, बड़े चंगे पीर, बड़े अल्लाह वाले पीर। क्यों? तबलीगी जमात वाले जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो दुआ पढ़वाते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना, अल्लाहुम्मा बारिक लना, अल्लाहुम्मा बारिक लना, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना जनाहा वहब्बिबना इला अहलिहा वहब्बिब सालिही अहलिहा इलैना। दुआ याद कर लो, इंशाअल्लाह खैर खैरियत हो जाएगी। तो बहरहाल फरमाया यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा, जिसके लिए अल्लाह चाहते हैं रिज़्क़ को कुशादा फरमा देते हैं। कभी ये ना सोचे यार मैं मजदूर आदमी हूं, मैं तो बस पूरा सूरा टुक्कर कमा के आता हूँ, काश मेरे पास भी गाड़ी होती। तुझे क्या पता गाड़ी वाला किस गम का शिकार है, किस दुख का शिकार है। कभी उसके दिल में झांक के तो देख, तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तू कहेगा अल्लाह मैं ऐसा गरीब ठीक हूं। गाड़ी वाले के दिल में हंगने मूतने वाली की आग लगी रही है। 2.5 साल पुराना वाकया है ये आपके नूरपुर में। एक नौजवान को माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, लाखों रुपए उसकी तालीम पर लगाए, फिर वो किसी स्प्रे वाली कंपनी में नौकर हो गया। 1 लाख रुपया तनख्वाह, कोई अच्छी नौकरी लग गई प्राइवेट। तो उसकी महबूबा नाराज हो गई, तो उसने गाड़ी में वो मोबाइल का कैमरा खोला, लाइव वीडियो चलाई और स्प्रे पी ली। एक तनख्वाह भी उसने अपने माँ और बाप की हथेली पे नहीं रखी, पहले चल बसा। किसके लिए? जो उसके किसी काम और खाते की नहीं थी, न लगी है उसके काम। मेरे पीर मुर्शिद शाह जलील अहमद अखून साहब बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं भाई तुझे ये सांवले रंग की काली काली मिल जाए, अल्लाह तुझे इसके पेट से हाफिज कारी और आलिम दे दे,
ایک یہ سودا ہے، دوسری طرف چپی گوری ہے اور اس میں سے وہ مل رہے ہیں جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں۔ ابا بڈھا ہو جائے تو جوتے اٹھا کے مرتا ہے، چل ابا تیرا دور گیا، ساڈا دور ہے۔ میرے پیر فرماتے ہیں بتائیے کون سا سودا سستا ہے اور اچھا ہے؟ آپ کو سیدھی سادی دیہات والی مل گئی اور اللہ نے اس سے آپ کو حافظ قاری اور عالم دے دے، یہ سودا صحیح ہے یا وہ سودا صحیح ہے کہ آپ نے لے تو حسینہ لی؟ حضرت توسوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آخری بات کہا حضرت صاحب تویز دے دو، میرے کو مسٹرانی پسند ہے کھڑی۔ حضرت کہ مہربانی کر بندے دا پتر بڑے سکھا ودی، یہ روز میرے کو آوے نہیں، میری محبت ہے، تیری محبت ہے، سارے نال بہر نہیں، اللہ اللہ کرتے ہوئے نہیں پیا تے میرا مشورہ ہے نا۔ نہیں حضرت مہربانی کرو، ہاتھ بدھینے 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 بدھینے، آخر ایک دی حضرت کوئی جوش آ گیا کہ دیکھ گن، دیکھ گن حضرت تویز لکھے کم تھی آگے، تویز نال کم نہیں تھی نہ ہونا، تویز سفارش ہے، بس کام اوپر سے ہونا ہوتا ہے۔ تعویذ پر قرآن کی آیات، احادیث نبویہ سے منقول دعائیں لکھی ہوتی ہیں، بس جو لوگ اس کے علاوہ اپنے کوئی انتر منتر لکھتے ہیں یہ شرک اور کفر ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ تو بہرحال حضرت نے تویز لکھا، کام ہو گیا، پھر آنا بھی چھوڑ دیا، جانا بھی چھوڑ دیا، آیا نہیں تو جائے گا کہاں۔ 2 سال کے بعد حضرت نے اپنے کسی شاگرد سے کہا، او بھئی وہ فلانا نوجوان اندا فلانی وستے جو اللہ اللہ کرندا کدی تھے پیر گوڑے گھٹ وینا تیل شیل لاویندا، وہ کتے گیا کہ حضرت صاحب بس نہ پوچھو، آگے والوں کو صدا ہے ان کو میرا پیغام دے توسوی صاحب صدے نہ پہ ملتا ون والو آیا والو رومن بہ گیا، گوڑے گھٹے نہ بیٹھا ہوئے، پنڈلیاں گھٹے نہ بیٹھا ہوئے، کہ حضرت ایک تویز بیا بھی دیو، کہ کیوں آ کے حضرت صاحب صحیح آدھے ہوئے پر میں توڑی نہیں منی، ہون میں کو کٹیں دیئے تے آکھیا بھی نہیں منے دی، کہ کیویں آجے میں سکول وجنا ہونے میری جتی پالش تھی لاتی ہوئے، جوڑا میرا استری تھی آلا تھا ہوئے، ناشتہ ٹیبل دے پیا ہوئے جلے میں اٹھا، میں دکھا تھی ہے پیا ہون ٹائم نہیں ملتا جو توارے دو آما، ٹائم نہیں ملتا تو توارے دو آما، مہربانی کی کرو تو سبھی۔ تو بہرحال دعا یاد کریں، اور رزق صحت بھی ہے، آپ کو اللہ کی باقی نعمتیں میسر ہے، یہ رزق ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دی، یہ بھی رزق ہے، اچھا لباس دیا، اچھا کاروبار دیا، آپ کو زمینیں دے دی، یہ بھی رزق ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی سہولیات ہیں یہ ساری رزق کے زمرے میں آتی ہیں، ان کو رزق گنا جائے اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ہر حال میں کہنا چاہیے الحمدللہ، اور دل سے کہنا چاہیے، دل سے کہنا چاہیے، دل سے، اور جب دل سے الحمدللہ کہیں گے انشاءاللہ نور آئے گا، دل سے کہیں گے سبحان اللہ نور آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔